ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے لیے اور ہمارے تمام سالکین بھائیوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس بارگاہ قدس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جسے بارگاہ مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ کل ہم لوگ سرہند شریف حاضر ہوئے اپنے شیخ طریقت مرشد برحق اور شیخ العالم مولانا شاہ محمد رضا خان نقشبندی مجددی صاحب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ خیریہ کمال شریف کی اجازت سے اور ان کی ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے کل رات میں سرہند شریف حاضر ہوئی اور ہمارے بعض احباب آج صبح میں یہاں پہنچے ہیں۔ ابھی دوسری بار بارگاہ امام ربانی واقف اسرار قرآنی عالم حروف مقطعات قرآنی حجت اللہ فی الارض مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ مقام ہے کہ زمین سے لے کر عرش اعظم تک نور ہی نور نظر آتا ہے، بے شک، اور اس خاک کے ذروں سے یقیناً ستارے شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ جب ڈاکٹر اقبال پہلی بار اس بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے حضور مجدد الفسانی سے متاثر ہو کر یہ کلام کہا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار، بے شک، اس سبحان خاک اللہ، کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بے شک، آپ نے اکبری دور کے الحادی فتنوں کا خاتمہ کیا، جہانگیر کے زمانے میں آپ کو نظر بند بھی کیا گیا قلعہ گوالیر میں، اور ہندوستان کی سرزمین پر کیا بلکہ پورے بر صغیر سے اور ایشیا سے اکبر کے دین الہی کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ بے یہ شک، آپ کا وہ تجدیدی کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے، لیکن جب 1000 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے تو امت کا رشتہ دین سے کٹنے لگتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں اولو العزم انبیاء کرام ایسے حالات میں مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن اس امت محمدیہ پر جب 1000 سال کا زمانہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کا مجدد عطا فرمایا۔ بے شک، اور سبحان ان کا نام اللہ، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے شک، آج ہم لوگوں نے حضرت کے صاحبزادگان حضرت عروۃ الوثقیٰ خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کی، اور حضرت خواجہ معصوم سرہندی کے اولاد اور ان کے فرزندان گرامی اور ان کی اولاد میں حجت اللہ خواجہ محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور ہمارے سلسلے کے بزرگ امام ربانی کے پوتے حضرت خواجہ سیف الدین سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم لوگ کی حاضری ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہی ہمارے کچھ احباب نے آج براس کی سرزمین پر جو فتح گڑھ پنجاب میں ہے، جہاں پر انبیاء کرام مدفون ہیں اور کثیر تعداد میں وہاں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، ان بارگاہوں میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر آنے کے بعد دلوں کو خوشی اور اطمینان، سکون اور چین میسر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد قلوب کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفوس ہوتا ہے، بے شک، لطائف میں صفائی آ جاتی ہے، بے شک، روح حق کو ہے، تازگی ملتی ہے، ماشاء اللہ، اور
اس کے بعد کام کرنے کی اسپرٹ بڑھ جاتی ہے، استقامت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ بے شک ان حق ہے۔ بارگاہوں میں آنے کا مقصد اپنے احوال کو درست کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ فقط زیارت کر کے چلا جانا چاہیے، بلکہ بیٹھ کر ان کی توجہات لینی چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اخذ فیض کرنا چاہیے، تبھی ان کا فیض کما حقہ حاصل ہو پائے گا۔ تو یہ وہ آستانہ ہے، یہاں تو یہ مدینۃ الاولیاء ہے، بے شک حق مدینۃ ہے۔ الاولیاء ہے۔ اس شہر کی بنیادی آپ کے جد امجد حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، جو مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، اور اس شہر کا نام سہرند تھا، اور سہرند سے پہلے کے بعد سرہند ہو گیا، اور اس کا معنی ہوتا ہے شیر کی کچھار۔ پہلے یہاں شیروں کا مسکن ہوا کرتا تھا، سامانہ سے پٹیالہ اور پھر دلی جب لوگ جاتے تھے تو رہزن راستے میں لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اس بیچ میں کوئی شہر ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے تغلق خاندان کے، فیروز شاہ تغلق غالباً ہے، جنہوں نے اس شہر کو آباد کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے جد امجد مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ کی بنیاد رکھی۔ یہ پورا شہر مدینۃ الاولیاء ہے، بے شک مدینۃ حق ہے۔ الصوفیہ ہے۔ بے شک بجا طور پر اسے مدینۃ الاولیاء و ارض الانبیاء کہا جا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ ارض الاولیاء نہیں ہے بلکہ یہ ارض الانبیاء ہے۔ بے شک۔ کیا بجا انبیاء کرام کی خبریں اہل نظر ملاحظہ فرماتے ہیں، اور یقیناً پنجاب کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر انوار الہیہ کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بے اللہ شک تبارک حق و ہے۔ تعالی مرشد برحق کے صدقے میں ہم سب کی حاضر